میں ابھی ایک ملک میں گیا, نام نہیں لوں گا اس ملک کا کیونکہ بہت جاتا ہوں, یہ نہ وہ یہ سن لیں اور مجھے پھر پکڑ لیں. اس ملک میں گیا, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جب جہاز سے اترا, اس ملک میں مسلمانوں پہ بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا سرچ ہوتا ہے, اسٹرپ سرچ ہوتا ہے, فلاں سرچ ہوتا ہے. میرے ساتھ کافی لوگوں کا ہو چکا ہے. جب میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ جہاز سے اترا تو میں نے سامنے پولیس والے کھڑے دیکھے اور وہ مجھے گھور رہے تھے. میں نے کہا یار یا اللہ مر گئے, اب میری جو ہے نا وہ آ گئی ہے, کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, کوئی نظر پڑ گئی ہے کسی ہوسٹس پہ اور توبہ نہیں کیا, اللہ معاف کر دے. تو میں نے وہیں توبہ دل میں کی, میں نے کہا یا اللہ گڑبڑ کوئی ہو گئی ہے تو معاف کر دے مجھے. وہ پولیس والا آ گیا, کہ یو مسٹر سعید انور, میں کہ یس آفیسر, اور وردی میں گن شن لگائی ہوئی اور اتنا تگڑا اسمارٹ 6 فٹ 3 انچ کا. میں کہا آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو. میں کہا آفیسر ایوری تھنگ اوکے, ویئر ٹو ٹیک می. میں کہا آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو آؤٹ. میں کہا کیوں, خیریت؟ کہتا مجھے پتا چلا تم جہاز میں ہو, میں تمہارا بڑا فین ہوں, لیکن یاد رکھنا کرکٹ وی ڈونٹ لائک کرکٹ, وی ڈونٹ لائک کرکٹ از اے بورنگ گیم پال. تو میں نے کہا اچھا ہوا ہے. کہتا تمہاری جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا, میں اس سے متاثر ہوں, اس وجہ سے تمہیں لینے آیا ہوں. یہاں بہت رش ہے, وہ تمہارے لیے اکیلا باکس کھلا ہے. یہ وہ ملک ہے غیر مسلم کنٹری جو میرا داڑھی اور میری حلیے کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے, کرکٹ دے ہیٹ کرکٹ, کہتے ہیں ہم کرکٹ نہیں, بہت لمبا کھیل ہے, ہم نہیں کھیلتے. تو وہ مجھے لینے آیا, میری بیوی حیران پریشان, کہتا فالو می. وہاں باکس پہ لے گیا, کوئی آدمی نہیں تھا, اسے میرا چیک کیا, 2 منٹ اسپین لگایا. کہتا تم یہاں کھڑے ہو, میں وہاں سے جا رہا ہوں, وہاں بیلٹ پہ جاؤں گا, وہاں تمہارا انتظار کروں سامان. میں کہا آفیسر دیکھو میں سعودیہ سے آ رہا ہوں, میرے پاس 5 بڑے ڈبے ہیں, اس میں کشنز ہیں, کچھ نہیں. وہ کہا تمہاری کوئی چیز چیک نہیں ہوگی, یو آر آل کلین مین, تم بس وہاں آؤ بیلٹ پہ, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب میں بیلٹ پہ پہنچا تو وہ بڑا وہاں کی ایئرپورٹ کا آئی جی تھا, آئی جی وہاں کی کسٹمز امیگریشن کا. اس نے, میں نے کہا بھائی تم کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے؟ کہتا کچھ سوالات ہیں. میں کہا پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں. کہتا کر لو. میں نے 20 منٹ اس سے پوچھا. میں کہا ایک سوال کا جواب دو, میں بعد میں آپ کو سوالات بتاؤں گا. خیر جب وہ سوال کیے, میں کہا یور کوشچن. کہتا نو کوشچن. مجھے باہر لے کے گیا سامان کے ساتھ, کہتا آئی سی یو سون. میں خیر جب واپس پاکستان آ رہا تھا, سعودیہ, تو یہ 25 پولیس والے, جن میں 2 آئی جی تھے ہمارے والے, 3 ڈی آئی جی تھے اور 20 کیپٹنز تھے, یہ وہاں کے دارالعلوم میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سعید انور سے ملنا چاہتے ہیں اور انہیں ہمیں پتا ہے یہاں آ رہا ہے, تو ہماری ملاقات کرا. رمضان تھے, انہوں نے ان کو کہا سعید بھائی میں کہا تیار ہوں. تو میں رمضان میں ایک کمرے میں, ہم مسجد کا کمرہ تھا, اس میں ان کو 25 آفیسر کو جمع کیا. وہ سب بیٹھ گئے, 5 میرے ساتھ بیٹھے, 20 جو باقی 15-20 تھے وہ نیچے بیٹھے. ابھی افطاری میں 1 گھنٹہ تھا. میں نے ان سے, انہوں نے کہا ہمارے کچھ کوشچنز ہیں. میں کہا لیکن پہلے میں کروں گا. ان کا کر لو. میں کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر جس کا میں بھی بچپن میں فین تھا, رابن ولیمز, وہ ڈپریشن سے کیوں مر گیا؟ کہا یہ, ان کا ہاں سنا تو ہے لیکن وی ڈونٹ نو. میں کہا آر یو گائز ڈیٹیکٹیو؟ کہتا ہم ڈیٹیکٹیوز ہیں. میں کہا بتاؤ نا کہ رابن ولیمز نے خودکشی کیوں کی, وہ ڈپریشن سے کیوں مرا؟ میں کہا وی ڈونٹ نو. میں کہا یہ تمہارا ایک سنگر ہے امریکہ کا, پرنس, جو بہت امیر آدمی ہے, لڑکیاں دیوانے, لڑکے دیوانے, اس کا اپنا وہ جہاز ہے جو اس ٹائپ کا ایئر فورس ون جو امریکن پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے, اس ٹائپ کا پرائیویٹ پلین ہے, خوبصورت اپنا جہاز, اور اس کا گھر اور اس کا گھر کے انٹرنس اور گیٹ میں 1 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے. میں کہا ہر بچہ اس کا دیوانہ, اس نے ابھی خودکشی کیوں کر لی؟ کہتے وی ڈونٹ نو. میں کہا یار اتنے پیسے, ہر آدمی کا شوق ہے مال ہو اور شہرت ہو, کہ مال بھی شہرت بھی, لڑکی لڑکے سب اس کے فین, اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ میں کہا another question. کہتا کیا؟ میں کہا سنا ہے دنیا کی بہت بڑی سنگر اور ایکٹریس وٹنی ہیوسٹن ٹب میں ڈرگز لیتے مر گئی. کہا بالکل صحیح سنا, ایسا ہی ہوا. میں کہا وہ ڈرگز سے کیوں مری؟ اب میں کوشچن اس کو کرتا رہا 20 منٹ, تو کہتے وی ڈونٹ نو. میں کہا میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی 2 شوق تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسے آ جائیں. کسی درجے میں اللہ نے مجھے دے دیا, لیکن میری تو بے چینی نہیں گئی, میرا تو دل اور بے سکونی سے بھر گیا اور بے چینی سے بھر گیا. میں نے کہا میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ اور گوگل پہ بیٹھا, بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے, تو وہ پیسے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. بعض پیسے والے ہوتے ہیں, مشہور نہیں ہوتے, وہ سیاست میں گھس جاتے ہیں, چلو مشہوری بھی ہو جائے گی. میں کہا میں نے پچھلی سینچری کے 100 آدمی دیکھے, جو مشہور بھی امیر بھی, سب کو دیکھا, سارے 100 آدمیوں کو دیکھا, وہ 3 طریقوں سے مرے ہیں. یا تو انہوں نے ڈرگز لی ہیں, اوور ڈوز آف ڈرگز, یا ڈپریشن سے مرے, یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. میں کہا میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا. میں کہا آپ بتاؤ, آپ نے دیکھا تو بتا دو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے
सुपर पावर कंट्री है जिसके बारे में बता रहा हूँ, उनकी पुलिस थी, उनके रंग वंग लाल हुए थे। खैर बात करके सवाल करके अफ्तारी शुरू हो गई। अफ्तारी के बाद मैं बाहर गया, उनका सईद भाई कोई लड़के जमा हुए दूर दूर से आए, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बाहर जाके बात शुरू की, वो सारे ऑफिसर्स बाहर आए 10 मिनट बाद कि हमने ये बात सुनी, इंग्लिश में बोलो। तो मैंने इंग्लिश में बात शुरू कर दी। मैं कहा वन लास्ट क्वेश्चन ऑफिसर। कहते हैं गो हेड कर लो। मैं कहा पब्लिक में करूंगा। मैं कहा ऑफिसर ये बताओ, 30 बच्चे हैं नॉन मुस्लिम और व्हाइट हैं, हमारी तरह ब्लैक नहीं है, व्हाइट हैं, और नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, वो सब भूखे थे 3 दिन से। मैंने $1000 लिए और उनको खाना खिला दिया, उनकी जान बचा ली। बताओ ये अच्छा एक्शन है बुरा एक्शन है? कहा व्हाट अ वंडरफुल एक्शन, जबरदस्त एक्शन, 30 जाने बचाई। मैं कहा ऑफिसर लेकिन $1000 तुम्हारे चोरी किए थे। कहते ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मैं कहा ये क्या हुआ? मैं कहा ऑफिसर बताओ मुझे जेल में डालोगे या शाबाशी दोगे? कहा नहीं तुम्हें तो जेल में डालूंगा। मैं कहा ऑफिसर मैंने 30 बच्चे जान बचाई हैं, तुम्हारे $1000 से क्या होगा? कहता नहीं इट्स अ क्राइम। मैं कहा विच वन इज अ क्राइम? अब घबरा गया, कहता आई डोंट नो। मैं कहा बताओ कौन बताएगा? कहता है वेल आई डोंट नो। मैं कहा ऑफिसर ये जो तुम्हारी गन लगी है इसकी मैनुअल है? कहता है। मैं कहा तुम्हारा मोबाइल ये जो आईफोन पकड़ा मैनुअल है? मैं कहा ऑफिसर तुम्हारी मैनुअल का है? कहता व्हाई डू आई नीड अ मैनुअल? मैं कहा ऑफिसर असल में इस कायनात की सबसे कीमती चीज इंसान है। अगर इंसान मर जाए तो आईफोन कौन खरीदेगा? गधे खरीदेंगे। अगर इंसान मर जाए तो प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा? गोल्ड कौन खरीदेगा? अगर सारी औरतें दुनिया से अल्लाह उठा ले तो मैं कहा इंसान सबसे कीमती चीज है, ये बताओ तुम्हारी मैनुअल का है? कहता है वेल वी हैव कपल ऑफ मैनुअल्स। मैं कहा नो दोज मैनुअल्स चेंज एवरी ईयर, यू नो अपडेट्स कम, वायरस कम्स। मैं कहा वी हैव गॉट वन मैनुअल विच जिसका नाम कुरान है, वो 1400 साल से नहीं बदली, उसमें बताया है कि गुनाह क्या है नेकी क्या है। अब वो बिल्कुल फ्लैट आउट हो गए थे। फिर मैंने कहा ऑफिसर मैं तुम्हें इस्लाम की दावत नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ इस्लाम सीखो। क्यों कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा टोपियां जो है ना लोगों को